نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بدعت کا بیان. سوال ہے بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کی اصطلاح میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں. ایجاد کرنا یعنی ایسی نئی چیز کو بنانا، پیدا کرنا کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ ہو. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی چیز نہیں تھی، اور جب آپ کے زمانے کے بعد کوئی چیز انسان نئی چیز بنائے، پیدا کرے، اس کو بدعت کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ آپ جب تک زندہ تھے، باحیات تھے، تب تک جو چیز نہیں تھی، پھر آپ کے ظاہری دنیا سے مثال پردہ کرنے کے بعد جو بھی چیزیں آئی دنیا میں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیا، وہ چیز دینی ہو یا دنیا. اب یہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی آگے کہ وہ دینی چیزیں کیا کیا ہیں اور دنیاوی چیزیں کیا کیا ہیں. بدعت کی 3 قسمیں ہیں: بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، اور بدعت مباحہ وہ بدعت جو اچھی ہو. اس کا بھی مباحہ کا تعلق اچھی سے. سب سے پہلے بدعت حسنہ کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو اور انہی پر قیاس کیا گیا. سمجھ رہے ہو؟ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و حدیث کے اصول اور قواعد اور قوانین کے مطابق ہو اور انہی پر قیاس بھی کیا گیا. جو اصول قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اللہ اور اللہ کے نبی نے جو اصول اور قواعد شریعت کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے، انہی کے مطابق بھی ہو اور انہی کو قیاس بھی کیا گیا. اب اس بدعت حسنہ کی 2 قسمیں ہیں. اول بدعت واجبہ. بدعت حسنہ کی 2 قسمیں. ایک ہے بدعت واجبہ، جیسے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا. مثال کے طور پر اب قرآن عربی میں ہے، اب عربی گرامر جب تک جانیں گے نہیں تو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم، اس کا معنی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو قرآن کو پڑھنے تو آ رہا ہے، لیکن قرآن کا گرامر جب تک نہیں معلوم پڑے گا، جب تک قرآن کے آپ جو ایگزیکٹ علم ہے، جیسے اس کے معنی، مطالب، مفاہیم آپ کیسے سمجھو گے؟ تو قوانین کو جاننا پڑے گا، اور قوانین کو جاننے کے لیے آپ کو علم نحو یعنی عربی سے ریلیٹڈ جو علماء نے جو علم ہے، جو علم بتایا ہے، جو قاعدہ بتایا ہے، ان قواعد کو جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو قرآن کو سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ آیت ہے. اب اس آیت میں ایک ورڈ کیسے اس پر زبر آیا، کیسے زیر آیا، اب یہ اس کی حالت کس حالت پر ہے، پھر اس کے بعد جب یہ جان جائیں گے تو پھر یہ کس معنی میں ہے، کیا مفہوم ہے، کس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی، کس شان میں نازل ہوئی، کس کی بنیاد پر نازل ہوئی. مثال کے طور پر شراب حرام پر جب آیت نازل ہوئی تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا کہ قرآن میں اللہ نے شراب کو منع فرما دیا. اس طرح سے صرف قرآن کو ہم جب زبانی پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھنا بھی ہے، اس کا معنی بھی، اس کا مفہوم بھی، اس کے جتنے بھی اندرونی بہت سارے ایسے ڈیپ معنی ہیں، جب تک آپ گرامر اور قوانین کو نہیں جانو گے نہیں سمجھ سکتے. سمجھ گئے؟ کیونکہ اللہ کا کلام ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا. اب دوسری قسم ہے بدعت مستحبہ. کیا؟
جیسے مدرسوں کی تعمیر اور وہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانہ میں نہیں تھا، جیسے اذان کے بعد صلاۃ پکارنا۔ در مختار باب الاذان میں ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکارنا ماہ ربیع الاخر سن 781 ہجری میں جاری ہوا، اور یہ بدعت حسنہ میں سے۔ مطلب یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاہے وہ مدرسہ ہو یا مسجد ہو، مسجد تو تھی لیکن کچی تھی، اینٹ کی، پختہ نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں دیکھ لو کتنی عالی شان مسجدیں ہوا کرتی ہیں، ایسی مسجدیں اس زمانے میں نہیں تھی، سمجھ گئے؟ تو آج کے زمانے میں اس طرح کی مسجدیں بنانا یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، مستحب ہے۔ کیوں؟ ہم نماز کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ نمازی سیف رہیں، اپنی سیفٹی سے رہیں، ہے یہ نہیں، اور تمام سہولیات نمازی کو مل جائے، اس لیے ایسی مسجد تعمیر کرنا بالکل اب جائز ہے۔ تو یہ تو بدعت ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی مسجدیں نہیں تھی، لیکن آج کے زمانے میں مسجد بنا رہے، وہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور کس سے؟ اینٹ سے، پختہ چیزوں سے بنا رہے۔ تو ایسی چیزیں یعنی ایسی مسجد بنوانا گرچہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح قرآن کو سیکھنے کے لیے علم نحو وغیرہ کو سیکھنا یہ بھی بالکل جائز ہے، یہ بھی بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ ہاں، اور اسی طرح ایک بات کہی کہ اذان کے بعد صلاۃ پکارنا۔ بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ اذان کے بعد 2-4 منٹ کے بعد یا 5 منٹ کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اذان کے بعد بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہاں اذان سنا یا نہیں سنا۔ اب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب پڑھا جاتا ہے تو اس سے لوگوں تک جب آواز پہنچتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اور یہ کب جاری ہوا؟ بتایا جا رہا ہے کہ سن 781 ہجری میں یہ جاری ہوا، اور یہ بدعت مستحبہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، سمجھ گئے؟ اب ہے بدعت سیئہ، کہ بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں، یعنی بری بدعت، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط اور قوانین کے مخالف ہو۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اول بدعت محرم، جیسے ہندوستان کی مروجہ تعزیہ داری، فتویٰ عزیزیہ رسالہ تعزیہ داری اعلیٰ حضرت، یہ یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے تعزیہ داری کو بدعت محرمہ، یعنی ایسی بدعت جو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ تعزیہ داری کرنا، محرم کے مہینے میں پنجے بیٹھانا، کیا جائز ہے؟ نہیں ہے جائز۔ اسی طرح تعزیہ بنانا، بڑے بڑے امام حسین کے بنانا، یہ سب جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دوم بدعت مکروہہ، یہ دوسری بدعت، جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا۔ جمعہ وغیرہ کا خطبہ کس میں پڑھنا چاہیے؟ عربی میں پڑھنا چاہیے، لیکن اردو میں پڑھنا یا کسی اور زبان میں پڑھنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، چونکہ عربی ہی میں خطبہ پڑھنا ایکچولی ہے۔ لیکن اگر کوئی عربی سے ہٹ کر کے بنگالی میں پڑھے، کنڑ میں پڑھے، اردو میں پڑھے تو یہ بدعت ہے، بدعت سیئہ میں سے، سمجھ گئے؟ تو جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا بھی بدعت سیئہ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔